بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین۔ اس سے قبل ہمارے چینل پر اذان کے ساتھ صلاۃ السلام یعنی درود و سلام جو اذان کے شروع میں اور اذان کے آخر میں اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک معمول ہے، اس پر ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب مستطاب گلدستہ عقیدت سے کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے۔ اس مسئلہ کے ضمن میں ایک اور مسئلہ نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام اقدس اذان میں آتا ہے یا اقامت میں آتا ہے یا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم سامی لیا جائے اور اہل محبت اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، جو بنیادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور یہ حدیث تقریری سے ثابت ہے۔ یہ ضمنی مسئلہ بھی حضرت نے یہاں نقل کیا، میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ ریکارڈنگ چونکہ کتاب سامنے ہوگی تو آڈیو ہوگی، ویڈیو میں بعض اوقات حوالہ جات جو ہیں وہ درست طور پر نہیں دکھائے جا سکتے، تو آڈیو میں وہ حصہ ہوگا، ساتھ ہی ہم کتاب کے جو صفحات ہیں ان کا عکس بھی دے دیں گے، تو آپ اس ویڈیو کے بعد وہ ملاحظہ فرمائیں۔ جی، تو آپ نے ابھی تمہید سماعت کر لی ہے۔ اب ہم جو انگوٹھے چومنے کے متعلق حضرت نے اپنی کتاب گلدستہ عقیدت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور یہ اقتباسات اور ساری عبارت کتاب کی اس کا عکس بھی آپ ویڈیو میں ساتھ ساتھ ملاحظہ فرما لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن المکی رفع اللہ درجتہ در قوت قلوب روایت کردہ از ابن عیینہ کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام بمسجد در آمد۔ امام ابو طالب محمد بن مکی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اپنی کتاب قوت القلوب میں ابن عیینہ سے یہ روایت کی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر ابہامین چشم خود را مسح کر دی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں سے مسح کیا، وگفت اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ کا اس میں گرامی یا آپ کا ذکر۔ وچوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ از اذان فراغت روئے نمود، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہنے سے فارغ ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ ابا بکر ہر کی بگویت آنچ تو گفتی، اے ابو بکر جو کچھ تو نے کہا ہے، جو یہ کہے یعنی یہ کلمات پڑھے، از روئے شوق کے بلقائے من، شوق اور میری لقاء کا مشتاق ہو کر، وہ بکند آنچ تو کر دی اور کرے اس طرح جو کہ تو نے کیا، خدا درگزرد گناہ نویرا تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، آنچ باشد نو وکونا جو پرانے ہوں، نئے ہوں یا پرانے، خطا و عمد بھول کر کیے ہوں یا جان بوجھ کر، و نہان و آشکارا چھپ کر کیے ہوں یا آشکارا یعنی ظاہری طور پر کیے ہوں۔ اس کا ترجمہ بھی حضرت نے نقل کیا کہ حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی مکی نے اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے قوت قلوب میں عیینہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر مل کر فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی ذات سے میری آنکھ
ٹھنڈی ہے۔ اور جب حضرت بلال نے اذان سے فراغت پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو کوئی وہ کلمات کہے جو تم نے کہے ہیں میری ملاقات کی شوق کی وجہ سے، اور وہ عمل کرے جو تو نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام نئے اور پرانے خطا اور جان بوجھ کر کیے ہوئے پوشیدہ اور ظاہری گناہ اپنے کرم سے بخش دے گا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ اس بظاہر بالکل چھوٹے سے عمل کی وجہ سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں بھی لے جائیں۔ یاد رہے کہ علاقہ سرحد کے مشہور روحانی پیشوا حضرت اخند درویزہ علیہ رحمت نے اس عمل کی وجہ سے بخشے جانے والے گناہوں کے متعلق یوں وضاحت فرمائی ہے کہ چون اشہد ان محمد رسول اللہ گوید، جب نیچے ترجمہ آ جائے گا، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ سامے ہر دو انگشت ابہام را بر ہر دو چشم بنہد، یعنی ناخن ایشاں دیدہ بردارت و بداں ناخن نظر کند، حق تعالیٰ 4000 گناہ کبیرہ اورا اف کند۔ کتاب کا نام ہے یہ ارشاد الطالبین، صفحہ 366۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا دونوں انگوٹھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھے، یعنی ان کے ناخن آنکھوں کے اوپر رکھے اور پھر ناخنوں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب حضرت آگے لکھتے ہیں کہ باقی رہا یہ سوال کہ مندرجہ بالا عبارتوں سے انگوٹھے چومنے کا ثبوت تو نہیں ملتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا جمال ابن عبداللہ ابن عمر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں تقبیل الابہامین ووضع ما علی العینین عند ذکر اسمہ مستحب صرح بہ مشائخنا، یعنی اذان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا اور ان کو آنکھوں سے لگانا مستحب ہے۔ یہی دراصل اس عمل کی جو ٹیکنیکل اگر حوالے سے آپ پوچھیں جو اصطلاحات شرعیہ فقہیہ ہیں، ان کے مطابق یہ عمل کرنا، جیسا کہ حضرت نے لکھا ہے اور فتاویٰ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ہمارے مشائخ کرام نے اس بات کی تصریح فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ ایک منصف مزاج مسلمان کے لیے اس قدر حوالہ جات کافی شافی ہیں۔ ایک پہلا حوالہ جو ہے وہ میں نے وہ عبارت ساری پچھلی ویڈیو میں پڑھ دی تھی، تو وہ میں نے یہاں چھوڑ دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک منصف مزاج مسلمان کے لیے اس قدر حوالہ جات کافی شافی ہیں، اور یہ سوال کہ جب یہ عمل مستحب تھا تو اس میں اتنے لمبے چوڑے کلام کی کیا ضرورت تھی، تو جلالین کے مذکورہ معاشی نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ ہم نے اس کلام کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس امر میں خواہ مخواہ تنازع کرتے ہیں۔ یہ معاشی کی عبارت جو تفسیر جلالین کی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ معاشی کے اس جواب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس جائز اور مستحب عمل میں تنازع کرنے والا کوئی علم دار طبقہ نہیں، بلکہ کم علم جو بالفاظ دیگر بے وقوف، نادان اور احمق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر حدیث کی روایات بھی باقاعدہ موجود ہیں، جن پر طعن کرنے والوں نے یہی کچھ کہا ہے کہ وہ مرفوع نہیں یا ضعیف ہیں۔ تو اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی ایمانداروں کے لیے تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل اس کار خیر کے جائز اور سنت ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر جب حضور کے سامنے ہو رہا ہے اور حضور سے برقرار رکھ رہے ہیں تو یہ حدیث تقریری ہو گئی جس پر کسی مسلمان نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مرفوع حدیث کی صحت کا انکار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث موقوف بھی صحیح نہ ہو۔ مرفوع کی صحت کا انکار کرنے سے موقوف کی صحت کا انکار کیسے لازم آ گیا؟ کیا حدیث موقوف اس عمل کے لیے کافی نہیں؟ نیز حدیث مرفوع صحیح نہ ہونے سے یہ بات کہاں لازم آ گئی کہ وہ ضعیف ہے؟ صحیح کے بعد ضعیف نہیں بلکہ حسن کا درجہ ہے، اور وہ عمل کے لیے بحمد اللہ کافی وافی ہے۔
اور اگر حدیث ضعیف ہی ہو تو وہ بھی جب چند اسناد سے مروی ہو تو حسن بن جاتی ہے، اور اس میں حوالہ ہے جی در مختار جلد اول کا، اس کو غالباً پورا نام الدر المختار ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ضعیف ہی باقی ہو تو کیا فضائل و اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں؟ اس میں رد المحتار کا حوالہ ہے۔ رد المحتار میں عموماً اس ہا کو لوگ خاص سمجھ لیتے ہیں تو نقطہ بھی ڈال دیتے ہیں، یہ نقطہ درست نہیں۔ جب جائز ہے تو پھر اس کار خیر سے اہل اسلام کو روکنا اور اس عمل کو بدعت کہنا اسلام کا کون سا رکن رکین ہے؟ اس کے بعد حضرت خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ عمل احادیث مقدسہ، اعمال صحابہ اور معمولات امت مصطفیہ سے ثابت ہے۔ حنفی، مالکی، شافعی، ہر مسلک کے علماء اس کے نہ صرف قائل بلکہ بدل و جان عامل بھی ہیں۔ اس عمل صالح سے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور روایات حدیث کی روشنی میں اس پر کاربند رہنے والے مسلمان کی آنکھیں کبھی نہیں دکھتی۔ یہ عمل حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے، بلکہ کتب ملت کی روشنی میں یہ عمل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک انگوٹھوں کے ناخنوں میں نور مصطفیٰ کو ملاحظہ فرما کر شروع فرمایا تھا، تو اب ان کی حلالی اولاد باقاعدہ اس پر کاربند ہے۔ گو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر نہ آئے، اب حضرت حاجرہ صفا مروہ پر پانی کے لیے اور بالفاظ دیگر اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے دوڑی تھیں۔ اب حجاج کرام ان کی اور اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کے لیے دوڑتے ہیں، تو اللہ کریم بزرگان دین کا ادب اور ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اب آگے حضرت لکھتے ہیں کہ مسئلہ تو درود شریف کا شروع ہوا تھا، لیکن درمیان میں تقبیل ابہامین کا ذکر اس مناسبت سے آ گیا۔ تقبیل ابہامین یعنی دونوں انگوٹھوں کو چومنا کا ذکر اس مناسبت سے آ گیا کہ علماء کرام نے صلاۃ والسلام کے لیے عوام اہل اسلام کی سہولت کے پیش نظر از خود اوقات مقرر فرمائے ہیں، گو ان وقتوں کی تخصیص ضروری نہیں، جب چاہے انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو حضرت نے اذان سے پہلے درود السلام پڑھنا اور اذان کے بعد درود السلام پڑھنا، یہ جو پہلا گلدستہ عقیدت کا مقالہ تھا، اس مقالہ کے ضمن میں انگوٹھے چومنے کا بھی یہ ذکر کر دیا۔ تو اب ہم پھر وضاحت کرتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس سے بہت اس کا ثواب ہے، اس سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ کرنے دیں، روکنے والے جو منکرین ہیں اس کے وہ غلط ہے، وہ شرعی طور پر غلط ہے۔ باقی رہا ان کا اپنا اگر من نہیں کرتا، دل نہیں کرتا تو وہ بے شک نہ کریں، اس مستحب عمل کو نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن جو کرتے ہیں انہیں روکنا اور اس کو بدعت کہنا یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ منکروں کو اپنی اس حیثیت کو دیکھنا چاہیے جس حیثیت سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انوار ہدایت سے منور فرمائے، اور ہمارے قلوب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت جو عین ایمان ہے اس سے مستنیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔